تیاں پڑھائیاں ہوئی نو تمہیں کسی سے محبت ہے عقیدت ہے تو وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو چھوڑو، وہ پیغمبر تھوڑا ہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ مانو، بات علمی نہ ہو تو میری طرف پھینک دینا، اگر درست ہو علمی ہو عقل کے اوپر پوری اترتی ہو، سنا ہاتھ ہولا رکھ، احتیاطاً ہی ادب کر دو، سنیت نام ہی ادب کا ہے، ہم نے ادب ہی سیکھا۔ حضور غوث پاک کی شان میں جن لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیتا کچھ نہیں، تو ان کو میں سمجھا رہا ہوں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے فساد کے سوا امت کو کچھ نہیں دیا۔ یہ تو تھی، ایک تھا حضور غوث پاک کا نسب اور دوسرا تھا حضور غوث پاک کی علمی اور تحریری خدمات، باقی آپ کی ولایت مقام و مرتبہ وہ اللہ جانے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کی تعلیمات صوفیانہ، اس پر حضور غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کے کچھ مقالہ جات پیش کر سکتے ہیں جو 80 کے لگ بھگ اس میں مقالہ جات ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک مقالہ ہے، ساری تعلیمات صوفیانہ ہے۔ میں اپنی ترتیب سے چلنے لگا ہوں۔ اب آئیے حضور غوث پاک کا عقیدہ نظریہ کیا تھا۔ حضور غوث پاک نے غنیت الطالبین کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کافر سے مسلمان ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو 2 شہادتیں دینی پڑتی ہیں، ایک توحید کی، ایک رسالت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور یہاں غوث پاک لکھنی پہلے صفحے کی پہلی سطریں، آپ فرماتے ہیں دین اگر کوئی دنیا میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، لہذا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا، پھر وہ بندہ کفر سے نکلے گا، اسلام میں آئے گا، اور اسلام کے سوا اللہ کو کوئی دین قبول نہیں ہے۔ یہ غوث پاک لکھ رہے ہیں۔ یہاں میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے سوا دین اللہ کو کوئی قبول نہیں ہے، یا آپ پر تو فٹ ہی نہیں ہوتی یہ بات، آپ اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، لیکن آپ کو سونا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاند 200 250 300 بندہ بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کسی سے بڑا مجمع کر لیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو اس مسئلے کی ضرورت ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، آپ کے بعض بڑے بڑے، میں کچھ نہ کھاؤں، آپ کی اسمبلیوں میں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ نیٹ کھولو نا پتہ چلے گا، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور مذہب ڈھونڈے گا، کوئی اور دین ڈھونڈے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، میں صاف الفاظ قرآن کو سنا رہا ہوں، میری تشریح اس میں کوئی نہیں داخل۔ لہذا انسانیت کوئی مذہب نہیں، جانوریت کوئی مذہب نہیں، کتویت کوئی مذہب نہیں، خنزیریت کوئی مذہب نہیں، کھوتویت یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ حضور غوث پاک نے یہ باتیں لکھنے کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب بات کی تو لکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ پہلا صفحہ ہے ابھی تک۔ آگے جہاں آپ نے آیت لکھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کا نبی ہونے کا مطلب اس میں اشارہ حضور غوث پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف کیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی جہاں پیش کی ہے، جامع ترمذی کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ تخریج کے اعتبار سے اس کے کچھ اجزاء بخاری مسلم میں بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں حضور غوث پاک نے یہ بھی لکھا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ ساری دنیا پڑھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے تک جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور کرنا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں پڑھے لکھے بندے بیٹھے، اس لیے مجھے بتایا کہ تقریر اردو میں کرنا، بندے پڑھے لکھے، ورنہ میں گاؤں سمجھ کے پنجابی میں بات کرنے لگا تھا۔ تو پڑھے لکھے بندے غور کریں کہ لا الہ الا اللہ جب تک دنیا نہیں پڑھتی، حضور فرما رہے ہیں مجھے تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ غور کرو اس پہ، اس کا مطلب ہے جہاد صرف دفاعی جہاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کسی نے بتایا ہے تو اس کی غلطی ہے، خدا کا واسطہ ہے، اسے فرشتہ نہ سمجھو، اسے پیغمبر نہ سمجھو، یہ غلط پٹی اس نے پڑھی ہے یا آپ کو پڑھائی ہے، یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ جہاد is only allowed to be carried out when the war is posed upon you and you have been compelled to react against him۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ جنگ صرف دفاعی ہوتی ہے، نہیں۔ حضور فرمان، بخاری مسلم حدیث ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں حضور کا فرمان ہو میں تیری بات مانوں یا حضور کی بات مانوں، میں اپنے آقا کا در نہیں چھوڑ سکتا، مجھے خدا کے لیے مجبور نہ کر بلکہ اپنی اصلاح کر۔ یہ حدیث نوٹ کرو،
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک سارے نہ پڑھ لیں میں جنگ کرتا جاؤں. ادھر یہ جملے انگریزی والے نوٹ کرو, دو میں سے ایک چنو گے تو ظاہر ہے مصطفیٰ کو چنو گے. مخلص لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, ایسی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں, محبتیں عقیدتیں بندے کا ایمان خراب کر دیتے ہیں. تو اپنی اصلاح کی جائے. آگے چلتے ہیں, حضور غوث پاک کی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید, رسالت, ختم نبوت, اس کے بعد آپ نے اسی کتاب میں اور متعدد دوسری کتابوں میں بھی, لیکن زیادہ شفاف اس میں ہے, وہ میں آپ کو سنانے لگا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستیاں حضور کے صحابہ کرام ہیں. آگے سنیے, آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں 1400 افضل ہیں, صلح حدیبیہ والے, اور 1400 میں سے